بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگوں، میرے نوجوان دینی و ایمانی بھائیوں، گھروں کے اندر بیٹھی سن رہی میری مقدس مائیں اور بہنیں، خواتین امت، آج اس مبارک گھڑی میں مبارک موقع پر میں ایک اسلام کے اہم شعبے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس شعبے کا تذکرہ کرتے ہوئے سرور کونین، رحمت عالم، فخر کونین، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا، پاک دامنی، حجاب، پردہ ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اسلام کے 70 شاخوں میں سے، ایمان کے 70 شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الحیاء شعبۃ من الایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، آقا کا فرمان نقل کرتے ہوئے کہ حیا، پاک دامنی، شرم و حیا، پردہ اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے رب کائنات نے اہل ایمان پر، ہر عاقل و بالغ پر نماز فرض کیا ہے، رمضان کے روزے فرض کیا ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض کیا ہے، صاحب استطاعت پر حج فرض کیا ہے، جس طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے،
اسی طریقے سے حجاب اور پردہ کرنا بھی عورتوں پر فرض ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہے، وہ انقلاب اس بنیاد پر کہ اسلام کو داغدار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو تختہ دار پہ چڑھانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، قرآن کو مشق ستم بنایا جا رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے ایمان کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ۔ آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے، آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے۔ ابھی میدان سامنے تھا، شاید ہر شخص نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، نیٹ ورکنگ کی دنیا سے، کہ سامنے میدان ہے، کفر سے مقابلہ ہے، اور مقابلہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک بہن نے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگو، اے نبی کی امت، سن لے، کان کھول کر کے سن لے، اپنی جان کی بازی تو لگا دینا، لیکن جب ایمان کی باری آ جائے، عزت و آبرو کی بازی آ جائے، اپنی جان کا سودا کر دینا، اپنی ایمان کا سودا نہیں کرنا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ اس ملک ہندوستان کی پیدا ہونے والی، اس ملک ہندوستان کے صوبہ کرناٹکا میں پیدا ہونے والی ایک مسکان خاتون بہن نے اپنے ایمانی جرأت کا، اپنے ایمانی وولٹیج کا اور اپنی ایمانی تعاقب کے ذریعے سے دشمن کا کیسا مقابلہ کیا ہے، پوری دنیا کے اندر لوگوں نے دیکھا۔ اور آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، ایک ٹک ٹاک بنانے والی عورت، ایک ٹک ٹاک بنانے والی لڑکی جس نے 5 سال ٹک ٹاک بنانے میں محنت کی ہے، اس میں ان کو اتنی شہرت نہیں ملی جتنی شہرت ایک اہل ایمان اور ایمان کے دائرے میں، ایمان کے سانچے میں اور ایمانی تربیت میں پلنے والی خاتون مسکان کو جتنی شہرت مل گئی ہے۔ سبحان اللہ، اتنی شہرت کسی کو نہیں ملی۔ ٹک ٹاک بنا کر کے آج کی ہماری بیٹیاں اپنا نام روشن کرنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اپنے ناز، اپنے ادا، اپنے نخرے اور اپنی اداؤں کی جھانس میں لوگوں کو پھنسا کر کے اپنا محبوب بنا لوں، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ جو نبی کی شریعت سے ہٹ کر کے کام کیا جاتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، اس میں عزت نہیں ہوتی۔ نبی کی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جو کام کیا جاتا ہے اس میں عزت ملتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عورت اگر زبان دراز ہو تو مرد برداشت کر سکتا ہے، ایک عورت اگر پردے کا خیال نہیں کرتی ہے تو اس کا شوہر برداشت کر سکتا ہے، ایک عورت اپنی زبان میں گالی گلوچ کے جملے استعمال کرتی ہے تو معاشرہ، سماج برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت کا کردار، کیریکٹر اگر داغدار ہو جائے تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنی عزت کی، ناموس کی حفاظت کے لیے ایک عورت کو میدان میں آنے کی اجازت کہ اپنی عزت کی حفاظت کی جائے۔ اور عزت کی حفاظت کیسے ہوگی؟
عزت کی حفاظت اس وقت ہوگی جب ایک عورت، جب ایک خاتون پردے کے اندر رہے گی، جب ہماری قوم کی بیٹیاں پردے سے باہر آ جائیں گی تو ہر شخص اور ہر مرد للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مرد کے اندر اللہ نے وہ بات رکھی ہے، اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ایسے ملیں گے آپ کو دنیا کے اندر کہ جن کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں، جن کی نگاہیں غیر عورت پہ جا کر نہیں ٹکتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، لیکن اکثر و بیشتر اس میں بوڑھے بھی شکار ہیں، جوان بھی شکار ہیں، پڑھے لکھے لوگ دانشور بھی شکار ہیں، اور للچائی ہوئی نگاہ سے عورتوں کے حسن کو دیکھتے ہیں، ان کے لباس کو دیکھتے ہیں، ان کے وضاقتہ کو دیکھتے ہوئے للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب ایسے موقع پر ایک عورت اپنی حفاظت کیسے کرے؟ اس کا شریعت اسلام سے رشتہ مضبوط کر لیا جائے، اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لیا جائے اور غیر مرد سے پرہیز کیا جائے، اتنا پرہیز کیا جائے، اتنا پرہیز کیا جائے کہ ایک عورت کی آواز غیر مرد کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورت کی آواز بھی پردہ ہے، اس بنیاد پر عورت اذان نہیں دے سکتی ہے، عورت اذان نہیں دے سکتی ہے۔ اگر گھر میں بچہ پیدا ہو جائے اور عورت چاہ لے کہ میں اذان اپنے بچے کے کان میں دے دوں، شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اسے امام صاحب کو، حافظ صاحب کو بلا کر کے یا کسی اللہ والے کو بلا کر کے کان میں اذان کے کلمات دینا پڑے گا۔ عورت کی آواز کو بھی پردہ شریعت اسلام نے کیا ہے، عورت اذان نہیں دے سکتی ہے۔ ایک عورت حج بیت اللہ کے لیے جائے، وہاں پر لبیک تلبیہ زور سے نہیں پڑھ سکتی ہے، جبکہ وہاں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، حجاج کرام نے دیکھا ہوگا، خانہ کعبہ کے ارد گرد حسین سے حسین عورتیں، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے خود دیکھا کہ حسین سے حسین عورتیں، ایسا لگتا ہے خانہ کعبہ کے طواف کے وقت کہ دنیا کا سارا حسن رب کائنات نے یہیں پر نازل کر دیا ہے۔ حسین سے حسین کائنات کی عورتیں پہنچتی ہیں، خانہ کعبہ کا دیدار کرتی ہیں، طواف کرتی ہیں، لیکن کسی کے ذہن و دماغ کے اندر اس عورت کے حسن کی چہرے کو دیکھ کر کے برائی کا خیال تک نہیں آتا ہے۔ لیکن وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ صرف اپنے چہرے کو کھولا جائے، اپنے چہرے کو کھولا جائے، اور اگر چہرہ نہ کھولے پردے کے ساتھ اگر وہ طواف کریں گی تو کوئی بات نہیں ہے، اگر طواف کر رہی ہیں تو لبیک اللہم لبیک ایک عورت زور سے نہیں کہہ سکتی ہے۔ عورت کی آواز کو بھی شریعت نے پردہ قرار دیا ہے۔ شریعت نے تو عورت کا اتنا خیال کیا، اتنا خیال کیا کہ ایک عورت بالوں کو کنگھا کرتی ہے، اور کنگھا کرنے کے بعد جو بال ہاتھ میں آ جائے اس بال کو عورت باہر نہ پھینکے، اپنے دیواروں میں نہ کھوسے، بلکہ علماء کرام نے فرمایا کہ جو بال جھاڑنے کے بعد بال ہاتھ میں آ جائے اس بال کو دفن کر دیا جائے۔ کیوں دفن کر دیا جائے؟ تاکہ اس بال پہ کسی مرد کی نگاہ نہ پڑنے جائے، کسی غیر مرد کی نگاہ اس بال پہ نہ پڑ جائے، اور نگاہ اگر غیر مرد کی پڑ جائے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کا ذہن بھٹک جائے۔ اور آگے یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو قبر کے اندر جب داخل کرنے کی باری آئے، قبر کے اندر ڈالنے کی باری آئے تو محلے کا کوئی غیر مرد قبر میں نہ ڈالے، بلکہ اپنا بیٹا، اپنا بھائی، اپنا رشتہ دار، قریبی رشتہ دار قبر کے اندر ڈالے۔ کسی کو اجازت نہیں،
کہ محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو محلے کے لوگ قبر کے اندر اتر کر کے بلکہ اپنا بیٹا داخل ہو، اپنا بھائی داخل ہو، حتیٰ کہ علماء تو یہاں تک کہ فرما چکے ہیں کہ اپنے شوہر کو بھی اجازت نہیں ہے کہ قبر کے اندر اپنی بیوی کو ڈالے۔ اللہ اکبر، شریعت نے کتنا پردے کا خیال کیا ہے۔ ہاں اگر کوئی نہیں مل رہا ہے تب شوہر اندر جا سکتا ہے، داخل کر سکتا ہے، لیکن بیٹا ہے، بھائی ہے، اپنا بھتیجا ہے، یعنی اپنے بھائی کا، لڑکی مرد عورت کے بھائی کا بیٹا اگر ہے تو وہ جا کر کے اندر میں ڈال سکتا ہے۔ شوہر کو بھی اجازت نہیں ملی ہے، شوہر کو بھی اجازت نہیں۔ شریعت نے عورت کی پاک دامنی کا، پردے کا اتنا خیال کیا ہے، اتنا خیال کیا کہ ایک موقع پر نبی اکرم علیہ السلام کے سامنے آپ کی پیاری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتی ہیں۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی تشریف لے آتے ہیں، اتنے میں ایک نابینا صحابی تشریف لے آتے ہیں۔ آقا کی ازواج، آقا کی پیاری بیویاں سامنے بیٹھی ہیں، نابینا صحابی تشریف لے آئے۔ جب نابینا تو دیکھ نہیں سکتے ہیں، نابینا تشریف لے آئے، صحابی تشریف لے آئے تو آقا نے فرمایا کہ میری بیویوں ان سے پردہ کرو، ان سے پردہ کرو۔ آپ کی بیویوں نے کہا کہ او میرے پیارے آقا، یہ تو نابینا ہے، یہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے ہیں، میں ان سے کیسے پردہ کروں؟ میں ان سے کس بنیاد پہ پردہ کروں؟ اس لیے کہ انہیں نظر نہیں آتا، آنکھوں سے معذور ہے، دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ کیا تم بھی اندھی ہو؟ اللہ اکبر، کیا تم بھی اندھی ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دے سکتی؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں پیارے آقا کی ساری بیویاں ساری کائنات کی ماں ہیں، لیکن ایک ماں کو بیٹے سے پردہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ماں، آپ کی ماں میں شک تو ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ماں کے بارے تو محلے کے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کی ماں ہے، گھر کے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کی ماں ہے، رشتہ داروں نے کہا کہ یہ آپ کی ماں ہے، اس میں شک تو ہو سکتا ہے، لیکن پیارے آقا کی بیویوں کے متعلق دنیا نے نہیں کہا کہ آپ کی ماں ہے، بلکہ اللہ کے قرآن نے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ دنیا کی باتیں تو غلط ہو سکتی ہیں، خدا کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا پردہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم گھر کے آنگن میں صحن میں بیٹھا کرتے آپس میں تو اپنے چہرے کو صحن میں بیٹھ کر کے اپنے چہرے کو دروازے کی طرف کر کے نہیں بیٹھتے تھے، جبکہ پورا پردہ تھا۔ عورت کو اختیار ہے جدھر چاہے وہ بیٹھ جائے، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے چہرے کو دروازے کی طرف کر کے نہیں بیٹھتی، بلکہ اپنے چہرے کو دیوار کی طرف کر کے بیٹھتی، اچانک کوئی آ جائے تو میرے چہرے کا کوئی دیدار نہ کر لے، میرے چہرے کا بے پردہ نہ ہو جائے۔ اتنا خیال تھا، اتنا خیال تھا، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو یہاں تک کہ کہہ دیا اپنے پیارے شوہر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے میرے پیارے شوہر علی، اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے، اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے تو میرے جنازے کو رات میں لے کے چلنا، تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ اتنا پردے کا خیال۔ جب دنیا کے اندر کوئی پردے کا خیال کرتی ہے خاتون تو رب کائنات ان کا آخرت میں مقام و مرتبہ بلند فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پل صراط پر گزریں گے،
جب گزریں گے سارے لوگ جب گزریں گے ایک موقع ایسا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آئے گی کہ اے نبیوں کی جماعت اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے، اے صحابہ کی جماعت اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے، اے ولیوں کی جماعت اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نبیوں کو، سارے صحابہ کو، سارے ولیوں کو، سارے اللہ اپنے نیک بندوں کو عرض کریں گے کہ سارے لوگ اپنی اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ وہ سارے لوگ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار آخر بات کیا ہے، سب کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں اس لیے نگاہ نیچی کرنے کا حکم دے رہا ہوں، اس پل صراط پر میرے لاڈلے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے، میرے لاڈلے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ پل صراط پر گزرنے والی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دنیا کے اندر کوئی عورت پردے کا خیال کرتی ہے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن آج ہم اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں ہر شخص جانتا ہے۔ اپنی اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو جو کالج جاتی ہیں، جو پڑھنے جاتی ہیں، آن لائن کے نام پر تعلیم، آن لائن کے نام پر یا ضرورت کے نام پر اپنی اپنی بیٹیوں کو سیل فون دیے ہوئے ہیں۔ یہ سیل فون نہیں، یہ ہیل فون ہے۔ یہ آپ اپنی بیٹی کو جہنم کا فون دیے ہوئے ہیں۔ آپ کی بیٹی راتوں کو رضائی کے اندر کن سے بات کر رہی ہے، آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ کی بیٹی کمبل میں چادر اوڑھ کر کے کن سے بات کر رہی ہے، آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ کی بیٹی اپنے لیے جہنم کھود رہی ہے، اپنے لیے جہنم کھود رہی ہے۔ اسی لیے تو شریعت نے پہلے ہی رشتہ کاٹ دیا۔ کیسے رشتہ کاٹا؟ کہ کسی عورت، کوئی عورت کسی غیر مرد سے بات نہ کرے، اگر ضرورت پڑ بھی جائے بات کرنے کی تو بالکل نرم لہجہ اور میٹھا لہجہ اختیار نہ کرے، بلکہ اپنی زبان میں تیزی، اپنی زبان میں سختی کے بول نکالے تاکہ اگلا بات کرنے والا مرد اس عورت سے ڈر جائے۔ لیکن اتنا میٹھا رس گھول انداز میں قوم کی بہنیں، بیٹیاں غیر مردوں سے بات کرتی ہیں کہ مرد کا ذہن آٹومیٹک ان کا قدم ذہن آگے بڑھنے لگتا ہے۔ اور جب بات کسی سے کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ جب بات کسی عورت سے کی جائے گی فون پر یا پردے کے ساتھ ہی، اور بات کرتے کرتے شوق ہوتی ہے ملاقات کی۔ کیا ہوتا ہے؟ ملاقات کی۔ آپ کو میں ایک نقطے کی بات بتاؤں، کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے رب سے یہ نہیں کہا ربی ارینی، اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ کسی نبی پیغمبر نے نہیں کہا، صرف ایک پیغمبر نے کہا ربی ارینی انظر الیکا، اے میرے پروردگار تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کون سا پیغمبر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور کسی پیغمبر نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دے، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ اس کا جواب علماء کرام نے، علماء مفسرین نے دیا، اس لیے کہ کوئی نبی اللہ سے نہیں بات کیا ہے، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جو اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ جب بات ہوگی تو ملاقات کا شوق ہوگا، جب بات ہوگی تو ملاقات کا شوق ہوگا۔
اور بات چلتے چلاتے انسان آگے قدم بڑھا جاتا ہے. جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب کائنات سے کوہ طور پر بات ہوا کرتی تھی، لیکن بات کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اگر آج کی بیٹیاں کہہ دے، کوئی غیر مرد فون سے بات کرے اور کہہ دے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اگر لڑکی آگے بڑھ کر کے کہہ دے لن ترانی، میں تجھے نہیں دیکھنا چاہتا یا میں تجھے اپنا دیدار نہیں کرانا چاہتا، وہیں پر رشتہ کٹ جائے گا، وہیں پر رشتہ کٹ جائے گا. جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جواب دیا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار اگر میں تجھے نہیں دیکھوں گا تو کون دیکھے گا؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے. اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، اگر کوئی مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے. سبحان اللہ، اگر مجھے کوئی دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے. تو ایک عورت کا، ایک غیر عورت کا غیر مرد سے محبت سے بات کرنا گناہوں کو دعوت دینا ہے، گناہوں کی دعوت دینا ہے. ایسی عورتوں کو غیر مرد سے بچنا ہے اور اپنے ایمان کا، اپنے ناموس کا، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے. جس طریقے سے مسکان خان نے، مسکان خان بنت حسین خان، کتنی عمر ہوگی؟ ہماری بیٹیاں اس بیٹی سے موازنہ کر لے کہ کتنی عمر ہوگی. کالج میں پڑھنے والی وہ بچی اپنی عزت کی کس طریقے سے اور اپنی ایمان کی کیسی حفاظت کی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. انہوں نے حضرت سمیہ کا کردار اپنایا ہے، انہوں نے حضرت ابو ذر کی بیٹی کا کردار اپنایا ہے. جس طریقے سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سامنے ڈٹ کر کے اپنے ایمان کا مقابلہ کرتی ہے، اپنے ایمان کے پاور کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے. حضرت سمیہ سے ابو جہل نے کہا اے ابو جہل، اے ابو جہل تو سن لے. حضرت سمیہ نے کہا کہ تو میرا کچھ نہیں کر سکتا. حضرت سمیہ سے ابو جہل نے کہا کہ سمیہ میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا. حضرت سمیہ نے فرمایا کہ جو مرضی آئے کر لے، فقضی ما انت قاض، تیری جو مرضی کر لے، لیکن تم میرے ایمان کے ٹکڑے نہیں کر سکتا ہے، تم میرے قرآن کے ٹکڑے نہیں کر سکتا ہے، تم میرے کلمے کے ٹکڑے نہیں کر سکتا ہے. چنانچہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ایک پاؤں کو ایک گھوڑے میں باندھ دیا گیا، ان کے دوسرے پاؤں کو دوسرے گھوڑے میں باندھ دیا گیا اور ان کے نازک حصے شرمگاہ میں برچھا مارا ہے، تیر کا وار کیا ہے اور گھوڑے کو دوڑا دیا. داہنے طرف کا گھوڑا ایک پاؤں لے کے چلا گیا، دوسرے طرف کا گھوڑا دوسرا پاؤں لے کر کے چلا گیا. حضرت سمیہ ٹکڑے تو ہو گئی ہیں لیکن ایمان کا ٹکڑے ہونے نہیں دیا، قرآن کو ٹکڑے ہونے نہیں دیا، نبی کے دین کو ٹکڑے ہونے نہیں دیا. تو آج بھی وہی دین ہے، آج بھی وہی قرآن ہے، آج بھی ہم وہی نبی کے ماننے والے ہیں. ہماری بیٹیاں اگر چاہیں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتی ہیں، آج بھی ہماری بیٹیاں چاہیں اپنی عزت کی، ناموس کی حفاظت کر سکتی ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ نبی کی سنت اور نبی کے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارے. دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی ہے. اور یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میدان جہاد میں جائے اور میدان جہاد میں جانے کے بعد جہاد کرے، جہاد کرتے کرتے گھر واپس آ جائے، وہ مجاہد کے ساتھ ساتھ غازی بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی عورت اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے گھر لوٹ جائے، وہ غازی، مرد غازی بنتا ہے تو عورت غازیہ بن جاتی ہے. اور اگر کوئی عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتے کرتے دنیا سے چلی جائے، اللہ کے لاڈلے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اسے شہیدوں کے لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، شہیدوں کے لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا.
تو کرناٹکا کے مسکان خان جو ہماری قوم کی بہن ہے، ہماری قوم کی بیٹی ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر نبی کی شریعت کو اپنایا ہے اور پردے کو اپنایا ہے، آپ دیکھیے گا بار بار اپنے دوپٹے کو، اپنے چہرے کو دوپٹے سے چھپا رہی ہے۔ کیوں چھپا رہی ہے؟ وہاں تو جان کا مسئلہ آ چکا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے گھیر لیا تھا، لیکن بار بار اپنے چہرے کو چھپا رہی تھی۔ کیوں؟ اسے پتا تھا کہ غیر مرد سے اپنے چہرے کو چھپانا فرض ہے، غیر مرد سے اپنے چہرے کو چھپانا فرض ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، ایمان کی طاقت بول رہی تھی، ان کی چال سے لگتا تھا کہ کوئی ایمان والی چل رہی ہے اس دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر۔ ان کا ویڈیو جب وائرل ہوا ہے، پوری کائنات میں ایک ایسا شخص نہیں ملے گا پوری دنیا کے اندر کہ جنہوں نے ان کے خلاف زبان کھولا ہو، پوری دنیا کا سربراہ ہو، پوری دنیا کا اہل ایمان ہو، ایک ایک شخص نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے اور ان کی تعریف میں بڑے بڑے بول اپنائے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنی عزت و آبرو کا سودا نہیں کیا۔ بزرگوں، دوستو، تو ہم ایسی بیٹی کو آج کے اس جمعے سے پیغام محبت پیش کرتے ہیں اپنی جانب سے، آپ سارے حاضرین کی جانب سے، اور ان کے حوصلے کو سلام کرتے ہیں، ان کے حوصلے کو سلام کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کرناٹکا میں پیدا ہونے والی مسکان خان نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا نام روشن کیا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ان کی زبان پہ ہر وقت کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر یہ جملہ کوئی اپنی زبان سے نکالتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، دنیا کی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کے جب کوئی نعرے بلند کرتا ہے، اس کا دو مطلب ہوتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں انقلاب آتا ہے، اور جو باطل مقابلے میں آتا ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے میں اللہ نے وہ دھمک رکھی ہے، اللہ اکبر کے نعرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چاشنی رکھی ہے، وہ جذبہ رکھا ہے، وہ خوف رکھا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا ہے، باطل سامنے جب اس نعرے تکبیر کو سنتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، یا تو پھر وہ ڈر کر کے بھاگ جاتا ہے۔ بزرگوں، دوستو، ہم اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو پردے کے اندر رکھیں، یہ عزت ہے ہمارے گھر کی۔ آپ اسے پردے کی تعلیم دیں، پردے میں رہنے کا مشورہ دیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی ٹاپک پر کچھ باتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قوم کی بیٹیوں کو، بہنوں کو پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا